حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جود و کرم۔ صفت جود و کرم، سخاوت و فیاضی میں کوئی شخص بھی صاحب خلق عظیم نبی کریم کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو بھی بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا تذکرہ کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ فرمایا، سب سے زیادہ سخی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اولاد آدم سے سب سے زیادہ سخی میں ہوں، اور میرے بعد سب سے زیادہ سخی وہ شخص ہے جس نے علم سیکھا اور پھر پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو قبر سے اٹھائے گا تو یہ فرد واحد نہ ہوگا بلکہ پوری امت کی حیثیت سے حاضر ہوگا۔ نیز وہ شخص سب سے زیادہ سخی جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر میرے پاس اتنا سونا ہوتا جتنے تہامہ کے پہاڑ ہیں تو اس سارے سونے کو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، تم مجھے نہ جھوٹا پاتے اور نہ بخیل۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سائل نے کوئی سوال کیا ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں نہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں ساری دنیا سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سخاوت نرالی ہوتی تھی، اور جب جبرائیل امی سے ملاقات ہوتی تو سخاوت کا یہ عالم ہوتا کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دستے سوال دراز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی بکریاں عطا فرمائی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی بھر گئی۔ وہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا تو اس کو آواز دے کر کہا کہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اسلام قبول کر لو، وہ اتنے کریم ہے کہ جب کسی کو عطا کرتے ہیں اس کو فقر و فاقہ کا کوئی اندیشہ ہی نہیں رہتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ جس رات غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تو ورقہ بن نوفل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات سن کر فرمایا، آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ تو ناداروں کی مدد فرماتے ہیں، قرضداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اس سے واضح ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی شان جود و سخا سے مزین تھے۔ صرف غزوہ حنین میں مال غنیمت کا خمس جو آپ کو ملا وہ 8000 بکریاں، 4800 اونٹ، 8000 اوقیہ چاندی اور 1000 جنگی قیدیوں پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ بنی قریظہ، بنی نذیر کے علاوہ دیگر غزوات میں جو مال غنیمت آئے اس کا خمس اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا، مگر سرور دو عالم نے وہ تمام مال اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیا اور خود انتہائی سادگی سے زندگی بسر فرمائی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا مبارک چند سا جو کے عوض ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی۔ اس سے یہ بات آشکارا ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دولت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی انتہائی دریا دلی اور فیاضی کے ساتھ ضرورت مندوں، فقراء، بیواؤں اور یتیموں میں تقسیم کر دی۔ یہ اللہ کے محبوب کی شان جود و کرم ہے جس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی، اور یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی محبت میں، اس کے قرب کی چاہت میں کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شجاعت اس لفظ کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ شجاعت قوت غضب کی ایک فضیلت ہے، جہاں یہ غضب عقل کے ماتحت ہو اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ عقل کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے خطرات کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جانا اس کو شجاعت کہتے ہیں، اور یہی حالت قابل تعریف اور محمود ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 20 ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ غزوات میں ایسے حالات جہاں بڑے بڑے بہادروں کے ہوش و حواس اڑ جاتے اور وہ پسپائی پر مجبور ہو جاتے، اور از حد خطرناک حالات میں بھی سرور عالم ہمیشہ مصائب کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے، خود بھی ثابت قدم رہتے اور دیگر مجاہدین کے حوصلے بھی بڑھاتے تھے۔ قلق و اضطراب، خوف و ڈر کا کہیں دور دور تک نشان نہ ملتا۔ اس کی ایک مثال سفر ہجرت جو خطرات سے لبریز تھا، اس کی مثال سفر ہجرت تھا
جو ایک خطرات سے لبریز تھا۔ ایک موقع پر کفار مکہ بالکل نزدیک آ گئے تو آپ نے خود بالکل پورے اطمینان رہتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو تسلی دی۔ غزوہ بدر میں میدان جنگ میں کفار بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں جب ایک موقع پر بڑے بڑے نامور جنگجو مجاہدین کے قدم لڑکھڑا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پر اطمینان ثابت قدم رہے ہیں۔ غزوہ حنین میں جب دشمن کے اچانک حملے میں بڑے بڑے جواں مرد پسپا ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے اور بلند آواز سے فرمایا، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عرب کے سردار عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ خوف و راز کی اس کیفیت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی للکار سن کر مجاہد اسلام کے حوصلے بلند ہوئے اور وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی للکار سن کر دیوانہ وار دوڑتے چلے اور دشمن کو شکست یاب کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی شجاع دیکھا، نہ بہادر دیکھا، نہ سخی دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بصارت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب جنگ شدت اختیار کر لیتی اور فرط غضب سے آنکھیں سرخ ہو جاتی تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کر پناہ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دشمن کے قریب ہوتے تھے۔ میں نے حضور پر پر نور کو مارکہ بدر میں دیکھا کہ حضور دشمن کے سامنے چٹان بنے کھڑے ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت و وصولت بے نظیر تھی۔ ہم اس کو سب سے زیادہ شجاع کہا کرتے جو میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ مدینہ کی کسی سمت سے اچانک شور اٹھا، اہل مدینہ گھبرا کر اٹھے اور پریشان ہو گئے۔ اہل مدینہ شور کی سمت کو پیدل کوئی سوار تحقیق کے لیے روانہ ہوئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے آقا و مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو تسلی دی کہ گھبراؤ مت، میں تحقیق کر آیا ہوں، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی، حسین اور بہادر۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کفار کے لشکر سے ہماری ٹکر ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان پر وار کیا کرتے تھے۔ حضور پر نور کی روحانی قوت جو کہ ان کے رب نے ان کو عطا فرمائی تھی، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ غزوہ خندق میں خندق کی کھدائی کے دوران ایک فولادی چٹان راستے میں حائل ہو گئی اور صحابہ کرام کی بڑی کوشش کے باوجود وہ نہ تو ٹوٹتی اور ناچار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گینتی پکڑ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر 3 ضربوں میں وہ چٹان ریزہ ریزہ کر دی۔ رکانہ پہلوان جو کہ 200 پہلوانوں کا تنہا مقابلہ کرتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ مقابلے کی دعوت دی۔ آپ نے چشم زدن میں اس کو چاروں شانے چت کر دیا۔ یہ آپ کی شجاعت کا ہی اعجاز ہے کہ آپ نے تنہ سارے کفار عرب میں کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کیا اور ہزاروں مخالفتوں کے باوجود سارے عرب سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرایا۔ ہر انسانی صفت میں حضور پر نور اعلیٰ ترین مقام پر نظر آتے ہیں۔ شان عدل، شان تواضع، شرم و حیا، بلکہ انسان اس صفات و عظمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مزین فرمایا۔ اس لیے بار بار سیرت نبی کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ سرکار کی سیرت ہم امتیوں کے لیے مینارہ نور ہے، جس کی روشنی میں منزل کی طرف ہمارا سفر آسان ہو جائے گا۔ فصاحت و بلاغت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال عظمت سے منور، مختصر ترین اور جامع ترین بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ صفت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ کی معرفت میری پونجی ہے، عقل و دانش میرے دین کی اساس ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میری بنیاد ہے، قرب الہی کے حصول کا شوق میری سواری ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر میری دلجوئی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ میرا خزانہ ہے، حزن و اندوہ میرا رفیق راہ ہے، علم میرا ہتھیار ہے اور صبر میری چادر ہے، اللہ کی رضا میرے لیے غنیمت ہے اور بارگاہ الہی میں میرا عجز و دنیا میں میرا فخر ہے، مال و دولت سے اجتناب میرا پیشہ ہے
اور یقین میری قوت کا سرچشمہ ہے، اور سچائی میری شفاعت کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میرا سرمایہ افتخار ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد میرا خلق ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور میرے دل کا ثمر اللہ کا ذکر ہے۔ میرا غم اندوہ محض اپنی امت کے لیے ہے، میرا راہروار شوق قرب الہی کی طرف گامزن۔ سراپائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی ہر چیز کے لفظوں میں تصویر کشی ممکن ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کو کما حق ہو تعبیر کر دینا یہ بالکل ناممکن ہے۔ بھلا کون ہے جو نور مجسم کی تصویر کشی کر سکے؟ قرطبی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ آدمی جمال محمدی کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتے۔ یہ امت پر اصحاب کرام کا احسان عظیم ہے، انہوں نے حضور اقدس کے کمالات معنوی، علم و معرف، اخلاق حمیدہ کے ساتھ ساتھ کمالات ظاہری حسن و جمال اپنی ہمت و وسعت کے موافق ضبط فرمائے اور ہم تک پہنچائے۔ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو وہ جمال نبی سے مسحور ہو جاتا ہے، اور ہر وہ شخص جس کو قدرت نے ذوق سلیم کی نعمت سے نوازا ہوتا وہ حسن مصطفی کی دل ربانیوں سے بے خود ہو جایا کرتا، اور ہر ایک زبان سے بے ساختہ یہی نکلتا: زفرق طبقد میں ہر کجا کمین اگرم، نظارہ دامن دل میں کشد کے جا ایجاز۔ یعنی سر مبارک سے لے کر قدم ناز تک جہاں بھی نگاہ پڑتی ہے ہر عضو کا باغپن یہی کہتا ہے کہ صرف مجھے ہی دیکھتے رہو، اور صرف میری رعنائیوں میں ہی کھوئے رہو۔ دوست و دشمن جو بھی جمال خداوندی کی جھلک رخ انور میں ملاحظہ کرتا سو جان سے قربان ہو جاتے۔ جسمانی خوبصورتی کا مقابلہ قلبی طہارت اور روحانی پاکیزگی کے باعث رخ انور پر انوار و تجلیات کی ہمہ وقت بارش برستی رہتی، اور اس نورانیت سے متاثر ہو کر معبد کی زبان سے بے ساختہ نکلا: وزال جبی مثلا لا بالنور من غیر استکبار ولا تعالی۔ جبین سعادت سے چمک رہی ہے، چہرہ انور نور سے دمک رہا ہے، رخ انور پر نہ غرور ہے اور نہ نخوت۔ جمال مصطفی وہ پیکر حسن تھا جس میں کمال کشش کے ساتھ ہیبت و وقار کی حسین آمیزش تھی، نہ فرط جلال سے آنکھیں اٹھ سکتی تھیں، نہ کشش جمال کے باعث دل کو یارائے صبر و قرار تھا اور بے ساختہ کہنا پڑتا تھا: تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یوں تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کئی صحابہ کرام کی بیان کردہ حدیث میں ملتا ہے، مگر دو اشخاص نے بہت ہی آسن انداز میں سراپائے حسن و جمال بیان فرمایا۔ ایک حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو حالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند تھے، ان سے آپ کی ایک صاحبزادے تولد ہوئے جن کا نام ہند تھا۔ انہوں نے عہد رسالت پایا اور نعمت ایمان سے سرفراز ہوئے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ انتہائی زیرک عقل مند صحابی ہیں، آپ حضرت حسن کے رشتے میں ماموں ہیں۔ حضرت سیدنا حسن کی عمر مبارک سرکار دو عالم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت تقریباً 7 سال تھی۔ حضرت امام حسین نے حضرت ہند بن ابی حالہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق استفسار کیا تو حضرت ہند نے یوں بیان فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بڑے جلیل القدر و عظیم الشان دکھائی دیتے تھے۔ حضور اقدس کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند، چھوٹے قد والے سے لمبے اور زیادہ طویل قد والے سے کم سر مبارک بڑا تھا۔ گیسو مبارک زیادہ گھنگریالے نہ تھے، اگر منہ مبارک الجھ جاتے تو حضور اقدس مانگ نکال لیتے، ورنہ حضور اقدس کے گیسو کانوں کی لو سے نیچے نہ جاتے، کانوں کی لو تک رہتے۔ چہرہ کا رنگ چمکدار تھا، پیشانی مبارک کشادہ، ابرو مبارک باریک بھرے ہوئے لیکن باہم ملے ہوئے نہ تھے۔ دونوں ابروں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھول جاتی۔ ناک مبارک اونچی تھی، اس کے اوپر نور برس رہا ہوتا، دیکھنے والا گمان کرتا ہے کہ بہت اونچی ہے۔ داڑھی مبارک گھنی تھی، دونوں رخسار ہموار تھے۔ دہن مبارک کشادہ اور دندان مبارک چمکدار اور شاداب تھے۔ دندان مبارک کے درمیان فاصلہ تھا، کھلے تھے۔ بالوں کا خط جو سینے سے ناف تک چلا گیا تھا وہ باریک تھا۔ گردن مبارک یوں تھی جیسے کسی چاندی کی گڑیا کی صاف گردن ہو۔ تمام اعضاء معتدل تھے اور ان کا استدلال آشکار تھا۔ شکم اور سینہ مبارک ہموار تھا۔
سینہ مبارک کشادہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا، ہڈیوں کے جوڑ ضخیم تھے، سینہ کی ہڈی اور ناف کے درمیان بالوں کا خط ملا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سینہ اور شکم بالوں سے صاف تھا، دونوں بازوں، دونوں کندھوں، سینہ کے اوپر والے حصے میں بال اگے ہوئے تھے، دونوں بازوں کی ہڈی لمبی تھی، ہاتھ مبارک کشادہ تھے، دونوں ہتھیلیاں پرگوشت تھیں اور دونوں ہاتھ پاؤں بھرے ہوئے تھے، تمام اندام ہموار تھے، دونوں پاؤں کے درمیان حصہ اٹھا ہوا تھا، جب قدم مبارک اٹھاتے تو قوت سے اٹھاتے، جب رکھتے تو جما کر رکھتے، آہستہ خرام مگر تیز رفتار، جب چلتے تو یوں معلوم ہوا کہ بلندی سے پستی کی طرف تشریف لا رہے ہیں، جب کسی کی طرف التفات توجہ فرماتے تو ہماتن متوجہ ہو جاتے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی، آپ کی نظر زمین کی طرف طویل ہوتی تھی بنسبت آسمان کی طرف آپ کی نگاہ کے، آپ کا دیکھنا گہرا مشاہدہ ہوا کرتا تھا، آپ حسن تدبیر سے اپنے صحابہ کو شاہراہ ہدایت پر چلاتے، جس سے بھی ملاقات ہوتی آپ خود سلام میں پہل فرماتے۔ سفر ہجرت درپیش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ یثرب کی غیر معروف بستی کے پرنور کرنے کے لیے صحرائی علاقے سے گزر رہے ہیں۔ ایک بدو عورت کے خیمہ کے پاس سے گزرا جس کا نام ام معبد ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بالکل ناواقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ دودھ یا گوشت ہو تو ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ ام معبد نے عرض کیا کہ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو بصد مسرت میں آپ کی میزبانی کرتی، مگر قحط سالی نے ہمارے پاس کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ کے گوشہ میں ایک بکری دیکھی، آپ نے دریافت کیا اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا یہ بکری بہت کمزور ہے اور ذوف کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ چرنے نہ جا سکی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دو لیں؟ ام معبد نے کہا کہ اگر اس میں کچھ دودھ ہے تو بصد شوق دو لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اپنا دست مبارک اس بکری کے تھنوں پر پھیرا اور اس کو دھونا شروع کیا۔ اس خشک تھنوں والی بکری سے اتنا دودھ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، یہاں تک کہ ام معبد نے خیمے کے سارے برتن دودھ سے لبالب بھر گئے۔ جب اس کا خاوند شام کو گھر لوٹا اور اس نے گھر کے سارے برتنوں کو دودھ سے بھرا ہوا پایا تو حیران و ششدر رہ گیا، کہنے لگا اے ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر پر تو کوئی شیردار جانور نہ تھا۔ ام معبد نے کہا یہ تو اس بابرکت ہستی کا فیضان ہے جو آج ہمارے خیمے میں رونق افروز ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ اپنے خاوند کو کہہ دیا۔ اس کا خاوند بولا اس بابرکت ہستی کا حلیہ بیان کرو۔ اللہ کی قسم مجھے تو یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے جس کی تلاش میں قریشی 400 اپنے گھوڑے دوڑائے پھر رہے ہیں۔ ام معبد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا نہ تعصب تھا نہ کوئی حمایت تھی، اس کا بیان بہت اہم ہے۔ ام معبد نے اس نورانی پیکر کو جو دلکش تصویر کشی کی وہ اس طرح ہے کہ ام معبد کہنے لگی میں نے ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا، نہ رنگ کی زیادہ سفیدی اس کو معیوب بنا رہی تھی، نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا اس میں نقص پیدا کر رہا تھا، بڑا حسین، بہت خوبرو، آنکھیں سیاہ اور بڑی تھی، پلکیں لمبی تھیں، اس کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم، سرمگی، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے، گردن چمکدار تھی، ریشیں مبارک گھنی تھی، جب خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بار نورنک ہوتا، شیریں گفتار، گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بیہودہ، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ہے جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے سب سے زیادہ شیریں اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگیں۔ آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے زیادہ سرسبز و شاداب اور کداور ہو۔ ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے، اگر آپ انہیں حکم دیتے تو فوراً اس کو بجا لاتے۔ سب سے مخدوم، سب کے محترم، نہ وہ ترشرو تھے نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ نبی کریم کے خدا داد حسن و جمال کے بارے میں 2، 4 یا 10، 20 کی یہ رائے نہ تھی، بلکہ جو بھی آپ کی زیارت کی نعمت سے سرفراز ہوتا اس کا والا و شیدا ہو جاتا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک۔ لباس کے بارے میں علماء اسلام فرماتے ہیں کہ آپ کا کوئی لباس واجب ہوتا ہے، کوئی مستحب، کوئی حرام، کوئی مکروہ اور کوئی مباح۔ آدمی کو لباس کے مکروہات سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جو لباس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا یا جس کی ترغیب دی، اس کا اہتمام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ واجب لباس وہ ہے جس سے ستر عورت کیا جائے، حرام وہ ہے جس کو پہننے سے منع فرمایا ہو، جیسے مرد کے لیے ریشمی کپڑا اور دیگر اقوام کے لباس میں پیروی کرنا بھی منع فرمایا گیا ہے، تاکہ کہیں لباس کے بعد ان غیر اقوام کے نظریات اور عادات کی پیروی کرنے کی عادت نہ ہو جائے۔ غنی کے لیے پھٹے پرانے یا گھٹیا لباس استعمال کرنا بھی مکروہ ہے۔ عیدین پر عمدہ لباس اور جمعہ کو بالخاص سفید لباس پہننے کی ترغیب آئی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے معاملے میں در حقیقت اس آیت کی عملی شرح پیش کی ہے۔ اے آل آدم، ہم نے تمہارے ستر ڈھانکنے والا اور تمہیں زینت دینے والا لباس تمہارے لیے مقرر کیا، اور لباس تقویٰ بہترین لباس ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ستر ڈھانکنے والا زینت بخش تھا، اور اصل تو لباس تقویٰ تھا۔ اس میں ضرورت کا بھی لحاظ تھا، وہ چند کڑے اخلاقی اصولوں کی پابندی کا بھی مظہر تھا، اور ذوق سلیم کا ترجمان بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو غرور اور ریاکاری سے نفرت تھی، اور ٹھاٹ باٹ سے رہنا ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے تو بس خدا کا ایک بندہ ہوں اور بندوں کی طرح لباس پہنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال لباس کی تفصیل یہ ہے۔ کرتا بہت پسند تھا۔ کرتے کی آستین نہ زیادہ تنگ رکھتے نہ زیادہ کھلی، درمیانی ساخت پسند تھی، اکثر آستین کلائی اور ہاتھ کے جوڑ تک پہنچتی۔ خصوصاً سفر یا جہاد کے لیے جو کرتا استعمال فرماتے، اس کا دامن اور آستین کی لمبائی ذرا کم ہوتی۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سرور انبیاء کبھی ایسا کرتا زیبتاً فرماتے جس کی لمبائی ٹخنوں کے اوپر تک ہوتی، اور جس کی آستین ہاتھوں کی انگلیوں کو ڈھانپ رہی ہوتی۔ کرتے کا گریبان سینے پر ہوتا، جسے کبھی کبھار موسمی تقاضے سے کھلا بھی رکھتے، اسی حالت میں نماز بھی پڑھ لیتے۔ تہبند یا لنگی، آپ نے عمر بھر تہبند استعمال فرمایا، جسے ناف سے ذرا نیچے باندھتے اور نصف ساق ٹخنوں سے اونچا باندھتے، سامنے کا حصہ قدرے جھکا رکھتے۔ پاجامہ دیکھا تو پسند فرمایا، ایک بار خود خرید فرمایا، اس میں اختلاف ہے کہ پہنا یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کو پہنوں گا سفر میں بھی، فجر میں بھی، دن میں بھی اور رات کو بھی، کیونکہ محض حفظ ستر کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے زیادہ ستر پوش کوئی لباس نہیں۔ آپ کے صحابی پاجامہ پہنتے تھے۔ امامہ باندھنا، امامہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امامہ باندھا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر گول پیچدار امامہ باندھتے، اور شملہ پیچھے کی طرف ہوتا تھا، اور ایک شملہ کندھوں کے درمیان سے نیچے جاتا۔ امامہ آپ کی پسند خاص تھا، نہ بہت بھاری ہوتا نہ بہت چھوٹا۔ ایک روایت کے بعد امامہ کی لمبائی 7 گز ہوتی ہے۔ امامہ کا شملہ بالشت بھر ضرور چھوڑتے۔ تمازت آفتاب سے بچنے کے لیے شملہ پھیلا کر سر مبارک پر ڈال لیتے۔ اسی طرح موسمی حالات تقاضا کرتے تو آخری بل ٹھوڑی کے نیچے سے لے کر گردن کے گرد لپیٹ بھی لیتے۔ بربنائے نظافت امامہ کو تیل کی چکنائی سے بچانے کے لیے ایک خاص کپڑا بالوں پر استعمال فرماتے۔ یہ کپڑا چکنا تو ہو جاتا، مگر نظافت کا یہ حال ہوتا کہ کبھی میلا یا گندا نہیں لکھا۔ سفید کے علاوہ زرد رنگ کا امامہ بھی باندھا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا۔ مفہوم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ امامہ باندھا کرو، اس سے علم بڑھتا ہے۔ امامہ اسلام کا نشان ہے۔ ٹوپی، آپ امامے کے نیچے ٹوپی، کپڑے کی ٹوپی بھی استعمال فرماتے اور اسے پسند فرماتے۔ نیز روایت سے کے مطابق امامہ کے ساتھ ٹوپی کا استعمال اسلامی ثقافت کا خاص طرز تھا، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے مسلمانوں کے فرق کرنے کی وجہ سے پسند فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر امامہ کے علاوہ کبھی ٹوپی بھی پہنتے تھے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں
کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹوپی پہن کر اوپر امامہ باندھتے، کبھی امامہ کے بغیر ٹوپی پہنتے، گھر میں اوڑھنے کی ٹوپی سر مبارک سے چپٹی ہوتی، سفر پر نکلتے تو اٹھتی ہوئی باڑ دار ٹوپی استعمال فرماتے، سلے ہوئے کپڑے کی دبیز ٹوپی بھی پہنتے۔ عاصم بن کلیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ سروں پر اونچی ٹوپیاں اور چادریں اوڑھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ چادروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس طرح بغیر امامے کے صرف ٹوپی میں نماز پڑھنا اور آپ کے دور میں ثابت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغیر امامے کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اللہ اور اس کے رسول لوگوں کو آسانیاں دیتے ہیں، یہ کم عقلی سرکار کی امت کو مشکل اور فتنہ میں ڈالتے پھرتے ہیں۔ چادر اوڑھنے کی چادر 4 گز لمبی اور 2.25 گز چوڑی ہوتی، کبھی چادر لپیٹ لیتے، کبھی ایک پلو سیدھے بغل سے نکال کر الٹے کندھے پر ڈال لیتے، یہی چادر کبھی کبھار بیٹھے ہوئے ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیتے، یہی چادر کبھی کبھار بیٹھے ہوئے ٹانگوں کے گرد لپیٹ لیتے، بعض اوقات چادر لپیٹ کر تکیہ کے طور پر استعمال فرماتے، معزز ملاقاتیوں کے اکرام کے لیے چادر اتار کر بچھا دیتے۔ یمن کی چادر جس میں سرخ یا سبز دھاریاں ہوتی بہت پسند تھیں، عیدین اور جمعہ کے موقع پر سرخ چادر پہنا کرتے، سیاہ چادر بھی استعمال فرمائی۔ موزہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قسم کے موزے استعمال فرمائے۔ موزے کے آداب میں سے دایاں موزہ پہلے پہننا اور موزہ کا پہننے سے قبل جھاڑ لینا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نجاشی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں سیاہ رنگ کے 2 سادے موزے ہدیہ بھیجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنا، وضو کے بعد ان پر مسح بھی فرمایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت وحیہ کلبی نے 2 موزے حضور کی نظر کیے، ایک دوسری روایت میں جبہ بھی پیش کرنے کا ذکر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موزوں کو استعمال فرمایا یہاں تک کہ وہ پھٹ گئے، یہ چمڑے کے تھے۔ آپ نیا کپڑا خدا کی حمد اور شکر کے ساتھ بالعموم جمعہ کے روز پہنتے، فاضل جوڑے بنوا کر نہیں رکھتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، ان کی مرمت خود فرماتے۔ جہاں ایک طرف فقر و سادگی کی یہ شان ہے، وہاں دوسری طرف آپ کی رہبانیت کا سد باب بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی عملی طور پر ظاہر کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی اطاعت کردہ نعمت کا اثر ان کے بندے سے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار قیمتی لباس بھی استعمال فرمایا۔ آپ کا مسلک اعتدال پسندی کا ہے اور امت کو انتہا پسندی سے بچانا مطلوب ہے۔ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آستین کا رومی جبہ بھی زیب تن فرمایا، سرخ دھاری کا اچھا جوڑا بھی استعمال فرمایا، ریشمی گوٹ لگا جبہ بھی استعمال فرمایا۔ ایک بار 27 اونٹنیوں کے بدلے میں ایک قیمتی جوڑا خرید فرمایا اور اسے پہن کر نماز بھی پڑھی۔ بس یہ کہ میری سرکار کا معمول عام سادگی سے کپڑوں کے لیے آپ کو سفید رنگ بطور خاص پسند تھا۔ فرمایا حق یہ ہے کہ تمہارے لیے مسجدوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانے کا بہترین لباس سفید پسند ہے۔ سفید کے بعد سبز رنگ بھی پسندیدہ تھا، لیکن معمول اس شکل میں کہ ہلکی سبز دھاریاں ہوں۔ اسی طرح خالص شوق سرخ رنگ بہت ہی ناپسند تھا۔ لباس کے علاوہ بھی اس کے استعمال کو بعض صورتوں میں ممنوع فرمایا، لیکن ہلکے سرخ رنگ کی دھاریوں والے کپڑے آپ نے پہنے، ہلکے زند رنگ کے لباس بھی آپ کی زیارت کی گئی۔ نالین شریف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جوتا مروجہ عربی تمدن کے مطابق چپل یا کھڑاؤں کی سی شکل کا تھا، جس کے 2 تسمے تھے، ایک انگوٹھے اور دوسرے والی 7 والی انگلی کے درمیان تھا، دوسرا چھنگلیا اور اس کے 7 والی انگلی کے بیچ میں۔ جوتے پر بال نہ ہوتے، یہ ایک بالش 2 انگل لمبا تھا، تلووں کے پاس سے 7 انگل چوڑا، دونوں تسموں کے درمیان پنجے پر سے 2 انگل کا فاصلہ تھا۔ کبھی کھڑے ہو کر پہنتے، کبھی بیٹھ کر بھی پہنتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں ڈالتے پھر بایاں، اور اتارتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں نکالتے پھر دایاں۔ انگشتری وال حضرت انس سے مروی ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سلاطین عالم کو تبلیغی دعوت نامے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو خدمت اقدس میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ، جب تک کسی خط پر مہر نہ ہو تو سلاطین اس خط کو وصول نہیں کرتے، اس لیے حضور اقدس نے پھر ایک انگشتری بنوائی جس میں نقش تھا۔ آپ جب یہ انگشتری نہ پہنتے تو اس وقت یہ حضرت مقیب کے پاس محفوظ رہتی۔ آپ نے چاندی کی انگوٹھی بھی استعمال فرمائی جس میں چاندی کا ہی نگینہ تھا۔
بعض روایت میں حبشی پتھر کے نگینہ کا بھی ذکر ہے۔ انگوٹھی بالمتحنی ہی ہاتھ میں پہنی، کبھی کبھار بائیں ہاتھ میں بھی، درمیانی اور شہادت کی انگلی میں نہ پہنتے۔ چھنگلیاں میں پہننا پسند تھا۔ نگینہ اوپر کی بجائے ہتھیلی کی طرف رکھنا عادت مبارکہ تھی۔ محققین کی یہ رائے قرین صحت ہے کہ انگوٹھی مہر کی ضرورت سے بنوائی اور یہ سیاسی اور انتظامی استعمال کی ضرورت تھی۔ سونے کی انگوٹھی حرام ہے اور لوہے پیتل کی انگوٹھی سے بھی کراہت فرمائی۔ خوشبو اور اس کا استعمال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کوئی خوشبو یا نہ عنبر نہ مشک نہ اور کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ نہیں سنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو استعمال نہ بھی فرماتے، پھر بھی آپ کے بدن مبارک سے خود خوشبو مہکتی تھی۔ حضرت ابو یعلا سے روایت ہے کہ جب کوچہ سے حضور گزرتے تھے، بعد کے گزرنے والے اس کوچہ کو مہکتا ہوا پا کر سمجھ لیتے تھے کہ محبوب خدا کا ابھی اسی راہ سے گزر گیا ہے، ادھر سے وہ کاروان بہار۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک پر دم فرما کر حضرت عقبہ کی کمر اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا، جس سے اس قدر خوشبو ہوگی کہ آپ کی بیویاں اعلیٰ سے اعلیٰ اور تیز خوشبو لگاتی تھیں اور ان کی خوشبو آپ کے برابر ہو جائے مگر ان کی خوشبو حاوی رہتی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ سو رہے تھے کہ آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ آپ کا پسینہ مبارک ایک شیشی میں جمع کر رہی ہیں۔ آپ نے درمیان کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگیں کہ اس کو ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے، یہ سب سے زیادہ معطر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور اقدس خوشبو کا استعمال اکثر فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ صبح شادی کے وقت بیدار ہوتے تو استنجا فرماتے، وضو سے فارغ ہو کر خوشبو لگاتے ہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 چیزیں یہ انبیاء کی سنت ہے: ختنہ کروانا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور نکاح کرنا۔ حضرت عبداللہ انصاری اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 چیزیں اللہ کے رسولوں کے معمولات میں سے ہیں: حیا، حلم، حجامت، خوشبو کا استعمال اور مسواک کرنا۔ خوشبو ہدیہ کی جاتی تو قبول فرماتے، آپ نے 3 چیزوں کو مسترد کرنے سے منع فرمایا ہے: تکیہ، گھی، خوشبو۔ آپ نے مردوں کے لیے ایسی خوشبو پسند فرمائی جس کا رنگ مخفی رہے اور مہک پھیلے، اور عورتوں کے لیے وہ خوشبو جس کا رنگ نمایاں ہو، مہک مخفی رہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ کو کستوری اور عنبر کی خوشبو پسند تھی، اور یہ 2 خوشبوئیں آپ کی پسندیدہ تھیں، بالخصوص کستوری، ریحان، عود اور حنا بھی۔ اپنی بھینی خوشبو کی وجہ سے معروف رہی۔ ایک عطردان تھا جس میں بہترین خوشبو موجود رہتی اور استعمال میں آیا کرتی۔ گھر میں خوشبودار دھونی بھی لیا کرتے۔ حضرت سیدنا امام حسن فرماتے ہیں کہ حضور اقدس تشریف لائے، آپ کے دونوں ہاتھوں میں گلاب کے پھول تھے۔ جب میں نے ان پھولوں کو سونگھنے کے لیے قریب گیا تو حضور نے فرمایا کہ جنت کے پھولوں کا یہ سردار ہے۔ نبی کریم کا کنگھی، سرما اور آئینہ کا استعمال۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر میں ان 5 چیزوں کو کبھی نظر انداز نہیں فرمایا کرتے تھے: آئینہ، سرمادانی، کنگھی، تیل اور مسواک۔ حضرت انس جو حضور اقدس کے خادم خاص ہیں اور حضور کی خدمت میں رہا کرتے، ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت بستر پر استراحت فرماتے تو اس سے پہلے مسواک کرتے، وضو فرماتے اور بالوں میں کنگھی کرتے۔ حضور کی کنگھی ہاتھی دانت کی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو درست کیا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم حسن تو خلقی فحسن خلقی اوسن علی فی رزقی۔ اے اللہ تعالیٰ تو نے میرے ظاہری صورت کو حسین بنایا ہے، الہی میرے اخلاق کو بھی حسین بنا دے اور میرا رزق میرے لیے وسیع فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال بہت سلیقے سے رکھتے، ان میں کثرت سے تیل کا استعمال فرماتے، کنگھا کرتے، مانگ نکال لیتے۔ بالوں میں کنگھا کرنا مستحب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن قیم زاد المعاد میں حضور کی سنت مبارک کا ذکر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا تو سارا سر منڈایا کرتے یا سر کے سارے بالوں کو سلامت رکھتے، لبوں کے زائد بال ترشنے کا اہتمام فرما کرتے، داڑھی کو بھی طول و عرض میں کینچی سے ہموار فرماتے۔
اس معاملے میں رفقا کی تربیت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص سر کے بال رکھتا ہو وہ ان کو اور داڑھی کے بالوں کو سلیقے اور شائستگی سے سنوار کر رکھے۔ یہ تاکید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی تھی کہ بسا اوقات کچھ لوگوں پر جب رنگ تصوف بڑھتا ہے تو وہ لوگ صفائی اور شائستگی کے تقاضوں سے غافل ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات غلیظ رہنا علو مرتبت کی دلیل بن جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کا سدباب فرمایا۔ حالانکہ آپ کے فرمان کے مطابق صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ کی ریش مبارک میں صرف چند بال سفید آئے تھے جن کی تعداد مختلف روایات میں 14 سے 20 تک ملتی ہے۔ سر مبارک میں بھی چند بال سفید تھے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیاہ امامہ تھا۔ آپ رات کو اپنے بستر پر آرام فرمانے سے قبل دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں ڈالتے۔ آپ نے آنکھوں میں سرما لگانے کی ترغیب دلائی ہے۔ سرما آنکھ میں ڈالنا مستحب ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اتباع نبی کی نیت سے آنکھ میں سرما ڈالے، اس سے ثواب بھی ملے گا اور آنکھ کا بھی فائدہ ہوگا۔ ہاتھ اور پاؤں مبارک کے ناخن تراشنا آپ کا معمول تھا۔ حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں ناخن کاٹنے کی ترغیب یہ لکھی ہے: پہلے دائیں ہاتھ کی انگشت تسبیح سے شروع کیا جائے، پھر وسطی، پھر دائیں ہاتھ والی انگلی بنصر، پھر چنگلیاں خنصر، اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چنگلی خنصر، پھر بنصر، پھر وسطی، پھر انگشت تسبیح، پھر انگوٹھا، اس کے بعد دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کاٹیں جائیں۔ پاؤں میں دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے تک اور پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے چھوٹی انگلی تک۔ یہ ترتیب سنت رسول کے مطابق ہے۔